الحمد لله الذي شرفنا بصيام شهر رمضان وأنزل على حبيبه القرآن. الصلاة والسلام على حبيبه محبوب الإنس والجان وعلى آله وأصحابه أجمعين هدى للناس. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یمن نشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سرواراں حامی بے کساں خدا تعالی کے حبیب دو جہاں کے طبیب احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وبارک وسلم کے دربار گہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد محترم سامعین، ماہ رمضان المبارک کی بخشش کا خصوصی عشرہ اپنی سعادتوں سے فرزندان اسلام کو نواز رہا ہے۔ رمضان المبارک کا دوسرا جمعۃ المبارک ہے۔ حالت روزہ میں ہم سب اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہیں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہماری اس نہایت اہم حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ محترم سامعین، گزشتہ رمضان المبارک میں ایک نہایت اہم فکری موضوع پر گفتگو آپ نے سماعت کی، مفہوم قرآن بدلنے کی واردات۔ اس کا ایک حصہ آپ نے سنا اور ملک کے طول و عرض میں اس کے کیسٹ پہنچے اور بہت اطراف سے دوسری قسط کا مطالبہ کیا جاتا رہا، تو اللہ کے فضل سے ایک سال کے وقفے کے بعد آج اس موضوع کی دوسری قسط آپ حضرات کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ الفاظ کو تاثیر اور انداز کو حسن عطا فرمائے اور بات کو سمجھنے سمجھانے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ پچھلے سال اس موضوع پر جو گفتگو ہوئی تھی، شاید آپ میں سے کچھ حضرات وہ سن کے آئے ہوں۔ اس موضوع پر آج کی ساری گفتگو کا مدار اور توقف ہے۔ موضوع کا تعارف تو آپ کے ذہن میں موجود ہے کہ قرآن مجید برہان رشید جو کتاب ہدایت ہے اور جسے ھدی للناس کہا گیا، تمام انسانیت کے لیے ہدایت ہے، تمام طبقات کے لیے ہدایت ہے۔ دنیا کے کسی کونے میں بھی کوئی انسان بستا ہے، اس کا تعلق سوچ کے کسی طبقہ کے ساتھ بھی ہے۔ قرآن مجید میں اس کے لیے ہدایت موجود ہے۔
اور قرآن مجید اسے راہ حق کی طرف بلاتا ہے۔ شرق و غرب، شمال و جنوب، مشرق و مغرب، عرب و عجم، ہر طرف قرآن مجید برہان رشید کی ہدایت موجود ہے، اور ہر بندے کو قرآن مجید رہنمائی اس کی حق کی طرف کر رہا ہے۔ قرآن مجید برہان رشید سے کچھ لوگوں نے اپنے غلط مقاصد پورے کرنے کے لیے استدلال کیے، پھر ان میں سے کچھ تو سہون غلطی کر گئے، اور کچھ جان بوجھ کے اپنے حرص اور خواہش کو ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید برہان رشید کی آیات کو غلط اسلوب میں استعمال کرتے رہے، اور قرآن مجید برہان رشید کے اندر مانوی تحریف کے وہ مرتکب ہوئے۔ ترجمہ قرآن مجید میں غلطیاں کی گئیں، اور اس طرح کر کے ایک بگاڑ کی صورت سامنے آئی۔ ہمارا یہ موضوع ترجمہ کی غلطی سے متعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید کے ترجمہ کی غلطی کیونکہ کچھ بھی سوجھ بوجھ رکھنے والے انسان کے لیے جو کہ قرآن مجید پڑھتا رہتا ہے اور ترجمہ قرآن مجید سے کچھ آگہی اور واقفیت رکھتا ہے، وہ تقابلی طور پر بھی ترجمے کی ان غلطیوں پر مطلع ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک اس سے اگلا مقام ہے، وہ ہے مفہوم قرآن مجید میں غلطی کرنا، یعنی قرآن مجید برہان رشید سے ترجمہ صحیح کر کے اپنا غلط مقصد نکالنا، اس کو ایسے تناظر میں بیان کرنا کہ بغیر لفظ بولنے کے آپ کا مقصد اس سے ثابت ہو جائے۔ جس طرح کہ کوئی شخص کسی کو کسی بات کا چکمہ دیتا ہے، لفظوں میں اس کا ذکر نہیں کرتا، اپنی حیث قضائی سے، اپنی حالت اور کیفیت سے، اپنے اشاروں سے ایک بات کا اظہار کرتا ہے، حالانکہ وہ واقع میں موجود نہیں ہوتی اور نہ ہی وہ اپنی زبان سے وہ کہہ رہا ہوتا ہے، لیکن مخاطب اس کے غلط مطلب کو سمجھتا ہے اور اس سے فریب کھا جاتا ہے اور اس کو غلطی لگ جاتی ہے۔ قرآن مجید برہان رشید کو کچھ لوگوں نے ایسے تناظر میں استعمال کیا، آیات کو صحیح پڑھا، ترجمہ بھی صحیح کیا، مگر قرآن مجید برہان رشید سے جو انہوں نے اس وقت ثابت کرنا چاہا، مفہوم جو لینا چاہا، وہ مفہوم قرآن مجید کی مرضی کے مطابق نہیں تھا، بلکہ وہ ان کا اپنا خود ساختہ مفہوم تھا، جس کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے قرآن مجید کا غلط استعمال کیا۔ اس مفہوم کی غلطی کی بہت سی مثالیں پچھلی قسط میں آئیں، اور ان میں وہ لوگ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مقابلے میں نکلے تھے اور جنہیں خوارج کہا گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے معاذ اللہ کافر قرار دیا، تو قرآن مجید کی آیت پڑھ کے انہوں نے یہ کفر کا فتویٰ لگایا، ان الحکم الا للہ، حکم اللہ کا ہے اور فیصلہ اسی کا ہوتا ہے، کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ صلح کرتے ہوئے غیر اللہ کو حکم مان لیا ہے اور غیر اللہ کو فیصل مان لیا ہے، لہذا انہوں نے قرآن مجید کی مخالفت کی ہے، اور قرآن مجید میں جو حصر کیا تھا کہ حکم صرف اللہ کا ہے، اس کی مخالفت کرنے کی وجہ سے معاذ اللہ یہ دائرہ اسلام سے خارج ہو گئے ہیں۔ یہ بات انہوں نے قرآن مجید برہان رشید سے ثابت کرنے کی کوشش کی، اور ایک صحابی کو اور خلیفۃ الرسول کو اور امیر المومنین کو انہوں نے قرآن مجید کی آیت سے کافر ثابت کرنے کی کوشش کی، حالانکہ یہ ان کا ایمان اور ان کی تصدیق اور ان کا اقرار اور ان کا عقیدہ یہ سارے کا سارا روز روشن کی طرح عیاں تھا اور عیاں ہے، وہ ایمان کے اعلیٰ درجات پر فائز تھے، لیکن ان لوگوں نے قرآن مجید برہان رشید کو اس کے غلط پس منظر میں جو اپنی طرف سے انہوں نے بنا رکھا تھا، اس میں آیت کو پڑھ کے اور مفہوم غلط لیا، جس کی وجہ سے بہت سا بگاڑ پیدا ہوا، اور پھر بالآخر ان لوگوں کو شدید سزائیں دی گئیں،
اور قتال کی صورت میں ان کی تحریک کو ختم کر دیا گیا۔ وہ ساری باتیں تفصیلاً پچھلے موضوع میں آ چکی ہیں۔ آج بھی ہم مزید کچھ ایسی مثالیں قرآن مجید سے سامنے لائیں گے، اور پھر موجودہ دور کے اندر جو لوگ فکری طور پر اس جرم میں ملوث ہیں کہ وہ قرآن مجید کے مفہوم کو غلط استعمال کر رہے ہیں، ان کی نقاب کشائی کریں گے، تاکہ اس ماحول کے اندر جو بہت سے ایسے مسائل پیدا ہو گئے ہیں جنہیں قرآن مجید کی بظاہر حمایت میں وہ پیش کرتے ہیں اور قرآن مجید کی آیات سے اپنا مطلب نکالنا چاہتے ہیں، حالانکہ ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ہم نشاندہی کریں گے کہ یہاں کیسے وہ فکری واردات کر رہے ہیں، مفہوم کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں، تاکہ سادہ لو مسلمان ان کے داؤ پیش سے محفوظ ہو جائیں اور قرآن مجید کی حقیقی ہدایت کی طرف ان کی رہنمائی ہو سکے۔ محترم سامعین، اس صورت میں ایک مفہوم کی غلطی شام کے کچھ لوگوں نے کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور تھا، تو شام کے کچھ لوگوں نے شراب کی حلت کا قول کیا۔ انہوں نے کہا کہ شراب پینا جائز ہے، اور انہوں نے یہ جواز قرآن مجید سے پیش کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس انہیں پیش کیا گیا۔ آپ نے انہیں جب ان سے پوچھا تم ایسا کام کیوں کرتے ہو؟ وہ بظاہر متقی لوگ تھے اور بڑے پرہیزگار نظر آ رہے تھے، تو آپ نے فرمایا تم شراب کیوں پیتے ہو اور جوئے کا مال کیوں کھاتے ہو؟ تو انہوں نے کہا اس کا تو ہمارے پاس جواز موجود ہے۔ آپ نے فرمایا کیا جواز ہے؟ تو انہوں نے 7ویں پارے کی یہ آیت پڑھی، اس اپنے مقصد کو ثابت کرنے کے لیے، لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا، جو لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے نیک کام کیے ان پر کوئی حرج نہیں اس شے میں جو وہ کھا جائیں، ان پر کوئی حرج نہیں۔ جو مومن ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں، مومن ہیں اور روزے دار ہیں، مومن ہیں اور عمل صالح کرتے ہیں، ان پر کوئی حرج نہیں فیما طعموا، جو بھی وہ کھا جائیں، خواہ وہ جوئے کا مال ہو، خواہ وہ شراب ہو، خواہ وہ شراب کی کمائی ہو، ان پر اس معاملے میں کوئی حرج نہیں اذا ما اتقوا، جب تک وہ ڈرتے رہیں۔ یہ آیت انہوں نے جواز کے طور پر پیش کی۔ اب جب اس کا ترجمہ ایک عام آدمی سمجھے گا، عام آدمی کے سامنے اس ترجمے کو بیان کر دیا جائے اور پھر اس سے یہ مفہوم اخذ کر کے بتایا جائے، تو عام شخص تو بالکل اس بات کو تسلیم کرنے پر آ جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو مطلقاً اجازت دے دی ہے، صرف بندے کے لیے یہ شرط ہے کہ وہ مومن ہو اور پھر پرہیزگار ہو، یعنی دوسری پرہیزگاری اس میں موجود ہو، وہ نمازی ہو اور پھر شرابی ہو، وہ بظاہر یہ ساری پابندیاں کرنے والا ہو، لیکن اللہ نے اس کو کھانے پینے کے مسئلے میں بالکل بری کر دیا ہے۔ فیما طعموا اذا ما اتقوا، جو بھی وہ کھا جائیں، خواہ وہ جوئے کا مال ہو، خواہ وہ شراب ہو، خالق کائنات نے ان پر کسی قسم کا کوئی حرج نہیں رکھا اور نہ ہی ان سے کوئی اس بارے میں پوچھ گچھ ہوگی۔ اب دیکھو کتنا بڑا اندھیرا استدلال تھا، دن کو رات کہنے والی بات تھی۔ اسی سورہ میں تو یہاں پر شراب کو حرام کیا جا رہا ہے اور اسی سے وہ استدلال جواز کا کر رہے تھے، اسی مقام پر تو جوئے کو چند آیات پہلے حرام کیا جا رہا ہے اور اسی سے وہ جواز کا استدلال کر رہے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ان کی اس بات کو سنا، آپ کو تعجب بھی ہوا، لیکن آپ نے فوراً اس کا جواب دیتے ہوئے ان لوگوں کو عبرتناک سزا دی۔ جواب اس کا کیا تھا؟ اب عام ایک سادہ لو انسان، اس کے سامنے آج لوگ قرآن مجید کھول کے بیٹھ جاتے ہیں اور پھر درس دینا شروع کر دیتے ہیں۔ حدیث شریف تو بھی بعد کی بات ہے، بخاری و مسلم کی انداز اور آداب اور ان کو سمجھنے کے جو اسلوب ہے وہ تو بعد کی بات ہے۔ خود قرآن مجید برہان رشید میں دیکھیے کس قدر گہرائی ہے اور کس قدر اس سے لوگ گمراہی بھی حاصل کر لیتے ہیں۔ اما الذین فی قلوبہم مرض فزادتہم رجسا الی رجسہم وماتوا وہم کافرون، جن کے دلوں میں مرض ہوتا ہے، قرآن مجید برہان رشید سے ان کا رجس گندگی بڑھتی ہے،
कुरान मजीद से उनमें नूर पैदा नहीं होता, कुरान मजीद से उनमें गंदगी और गलाजत बढ़ती जाती है और फिर वो गुमराही और कुफर की हालत में ही दुनिया से चले जाते हैं। हालांकि वो कुरान मजीद से इस किस्म का ताल्लुक भी बनाए हुए हैं, लेकिन इसके बावजूद चूंकि दिल में मर्ज मौजूद है, लिहाजा कुरान मजीद के कसरत मुताला से चूंकि उन्होंने खुतूती वो अपना रखे हैं जिनसे उनके मर्ज को ग़िज़ा मिलती है, शिफा नहीं मिलती, लिहाजा वो सारी जिंदगी साथ मुतल्लिक भी रहते हैं लेकिन मर्ज बढ़ता रहता है। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा, उनके हिस्से से कुरान मजीद से वो दलालत और गुमराही पा लेते हैं जिसकी वजह से दीन और दुनिया के लिहाज से वो लोग खाइब खासिर हो जाते हैं। अब ये आयत करीमा हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये सुनी तो इसका जवाब उन्होंने क्या मरहमत फरमाया। इसका जो पहला हिस्सा है, जो एतराज और उन लोगों का इस्तिदलाल जो था, ये तहावी जो शरह मानिउल आसार के नाम से हदीस की मशहूर किताब है अहनाफ की, उसमें वो मौजूद है कि इस तरह शाम के उन लोगों ने इस्तिदलाल किया और इसका हकीकी मतलब वो बुखारी शरीफ में मौजूद है और इसे ही सारे अहनाफ की तफासीर में और मुस्तनद माखिज में इस बात का असल मकसद जो है वो मौजूद है। उससे पता चलेगा कि इस आयत का हकीकी तर्जुमा ये करते हुए माना और मफहूम इससे क्या समझा जा सकता है। असल में यह हुआ कि जिस वक्त शराब हराम हुई तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों को हुक्म दिया कि अहले मदीना तुम पर शराब हराम कर दी गई है, मेरी उम्मत शराब हराम हो चुकी है। तो इस तरह लोगों ने शराब बहाई। सहाबी कहते हैं कि मदीना शरीफ की गलियों में शराब इस तरह बहती हुई नजर आई। इसके साथ ही कुछ सहाबा के जहनों में यह सवाल पैदा हुआ। वो फौरन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। उन्होंने जो उनके दिलों में अचानक नफरत शराब की पैदा हो गई और इसको इतना उन्होंने गंदा अपने नजदीक समझ लिया और वाकई उनके नजदीक इसको करार दे दिया गया, तो उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुतिला कौमुन वहिया फी बुतूनिहिम, हमारे भाई जो मुसलमान थे और अब तक वो शहीद हो चुके हैं, वो जब शहीद हुए थे तो शराब उनके जिस्मों में थी, उनके पेटों में शराब मौजूद थी, तो अब उनका क्या बनेगा। ये इतनी हराम चीज है, इसको रिज्स करार दे दिया गया, इसको इतना गंदा बना दिया गया और इसको इस कदर इससे इज्तिनाब का हुक्म फरमा दिया गया। तो जो भाई हमारे हालत इस्लाम में थे, शहीद हो गए हैं उहुद में, और हिया फी बुतूनिहिम, ये उनके पेटों में थी जब वो शहीद हुए हैं, तो अब उनका क्या मामला होगा। इतनी पलीद चीज और उन पाक लोगों के अंदर हो तो उनका अब क्या बनेगा। जब उन्होंने ये सवाल किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने ये आयत नाजिल फरमाई, लैसा अलल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहाति जुनाहुन फीमा ताइमू इज़ा मत्तक़ौ, मेरे सहाबा उनके बारे में तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है जब वो ईमान ले आए और उन्होंने नेक अमल किए। क्योंकि उस वक्त तक शराब हराम नहीं की गई थी, लिहाजा जो कुछ उन्होंने इस्तेमाल की है उसके बारे में कोई पूछ गूछ नहीं होगी, उसका कोई हरज नहीं है। जो उन्होंने खा लिया उसका कोई हरज नहीं है। दुनिया से चले गए जब उन्होंने दूसरा तकवा इख्तियार कर रखा था, जो उस वक्त का निसाब था उस पर पूरे उतर रहे थे, ये बात उनके निसाब में शामिल ही नहीं की गई थी। लिहाजा मेरे महबूब के गुलामों, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, उन्हें इस बारे में किसी किस्म का कोई सवाल नहीं किया जाएगा। अब ये हकीकी मतलब है, तर्जुमा तो एक होगा मगर मफहूम ये है, अगर अब कोई हवा परस्त आदमी, इलिस और खाश का पुजारी आज खड़ा हो जाए और कहे कि शराब की हुर्मत पर हमें महज कोसा जाता है, ये तो जायज है, और कुरान मजीद की ये आयत पढ़े और अपना ये इस्तिदलाल करना चाहे तो कर सकेगा, लेकिन उसका ये मफहूम निकालना सरासर गलत होगा, सरासर झूठ होगा, उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। तो जिस तरह आपने ये सूरत हाल देखी, ऐसे ही अकायद के बहुत से मसाइल में लोगों ने ऐसे आयात को अपना माज़ल्ला आला कार बना रखा है और जो वो मफहूम उन आयात से साबित करना चाहते हैं उसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। जैसे यहां इस आयत में शराब की हिल्लत का
حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ دوسری مثال دیکھیے، ہم زندگی میں نیک عمل کرتے ہیں تو ہمارے اوپر ایک خوف سوار ہے کہ کل ہماری پوچھ ہوگی، ہر سانس کا حساب ہوگا، ہر لفظ کا حساب ہوگا، ہاتھ کا حساب ہوگا، کان کا حساب ہوگا، دن کا حساب ہوگا، رات کا حساب ہوگا، میری صبح کا حساب ہوگا، شام کا حساب ہوگا، میرے ہر مہینہ اور ہر سال کا حساب ہوگا۔ لہذا بندہ اس حساب سے ڈرتا ہوا اپنی زندگی تقوی کے سائے میں گزارنے کی کوشش کرتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آج ایک تحریک کا آغاز کرے اور کہے کہ میں لوگوں کو بے عمل بنانا چاہتا ہوں اور میں لوگوں کو اس خوف سے نجات دینا چاہتا ہوں جو ان کے ذہنوں پر طاری ہے، اور ہر وقت کوئی تسبیح پڑھ رہا ہے، کوئی نفل پڑھ رہا ہے، کوئی نماز پڑھتا ہے، کوئی روزہ رکھ رہا ہے، اس خوف سے میں انسانی حقوق کے پیش نظر انسان کو بری کرنا چاہتا ہوں، اور اس کا وہ اپنا منشور پیش کرتا ہوا وہ دلیل قرآن مجید سے پیش کرے۔ کس طرح؟ قرآن مجید کے 27ویں پارے میں ہے، سورہ رحمان میں، فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ، قیامت کے دن انسان اور جن سے اس کے گناہ کے بارے میں کوئی سوال ہی نہیں ہوگا۔ لا يسأل عن ذنبه، اس کے گناہ کے بارے میں پوچھا ہی نہیں جائے گا۔ انس ولا جان، نہ تو انسان سے کوئی سوال ہوگا اور نہ ہی جن سے کوئی سوال ہوگا۔ تو جب سوال نہیں ہوگا تو ہمیں پھر مرنے کی ضرورت کیا ہے؟ بھوکا رہنے کی ضرورت کیا ہے؟ پیاس برداشت کرنا، یخبستہ راتوں میں قیام کرنا، ساری زندگی ڈر ڈر کے تقوی کے سائے میں گزارنا اور زندگی بھر محتاط اور پابند رہنا، اسے کی ضرورت کیا ہے؟ تو سوال ہی نہیں ہے، نہ دن کی حرکت کا سوال ہے، نہ رات کے کام کا سوال ہے، نہ ہاتھ کے کام کا سوال ہے، نہ زبان کے کام کا سوال ہے۔ جن و انسان سے تو کوئی سوال ہی نہیں کیا جائے گا۔ خود خالق کے کائنات فرما رہا ہے اس نے معاذ اللہ بندے کو کھانے پینے کے لیے پیدا کیا ہے، لہذا کھاؤ پیو اور بالکل ان لوگوں کی علماء کی بات کو نہ سنو، مسجد کی طرف نہ جاؤ اور نیکی کے کام نہ کرو، اس واسطے کہ یہی جہان ہے، یہی زندگی ہے، پھر کوئی سوال ہوگا نہ کوئی جواب ہوگا۔ اس واسطے کہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا ہے، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، انسان اور جن سے کوئی سوال نہیں ہوگا۔ اب ترجمہ تو یہی ہے، تو کیا مفہوم بھی یہ ہے؟ کیا قرآن مجید کا پیغام بھی یہ ہے؟ کیا قرآن مجید کی دعوت بھی یہ ہے؟ کیا قرآن مجید کا مزاج بھی یہ ہے؟ کیا قرآن مجید کا خلاصہ بھی یہ ہے؟ وہ تو ہر لمحہ بندے کو ڈرا رہا ہے، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، اے بولنے والے ہوش کر کے بول، تو بولتا ہے، تیرے کندھوں پہ بیٹھنے والے تیرے ہر لفظ کو لکھنے کے لیے بیٹھے ہیں۔ ہر سانس کا حساب ہوگا، ہر لمحے کا حساب ہوگا، ہر منٹ کا حساب ہوگا، یہ پوری کی پوری زندگی تیری حساب میں گزرے گی، تو اس سے سوال ہوگا، پوچھا جائے گا۔ اب ادھر وہ شخص جو یہ آیت پیش کرتا ہے ترجمہ بھی یہی کرے گا اور مفہوم جو نکالے گا وہ مفہوم اسلام سے دور کا تعلق بھی نہیں رکھتا۔ اب سادہ لو انسان کہے گا کہ میں تو سب کچھ چھوڑ کے قرآن کے پیچھے آیا ہوں اور قرآن کی بات ہی مانتا ہوں، تو جب اس آدمی کے کہنے پر قرآن کی بات مان لے گا تو کیا وہ کامیاب ہو جائے گا؟ یقیناً ناکام ہو جائے گا، جہنمی بن جائے گا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ قرآن مجید کا مفہوم سمجھنے کے لیے ساری آیات کو دیکھنا پڑتا ہے اور ترجمہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ اس میں حقیقی مطلب کیا ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں تو یہاں پر ہے کہ اس سے سوال نہیں کیا جائے گا، لیکن دوسرے مقام پر سورہ حجر میں اللہ تعالیٰ کا فرمان 14ویں پارے میں کیا ہے؟ فرمایا فَوَرَبِّكَ لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، محبوب مجھے تیرے رب کی قسم، فَوَرَبِّكَ مجھے تیرے رب کی قسم، لَنَسْأَلَنَّهُمْ ہم ضرور ان سے سوال کریں گے، لام بھی تاکید کے لیے، نون بھی تاکید کے لیے، اجمعین سارے لوگوں سے سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ جو بھی یہ کرتے رہے، جو بھی انہوں نے کیا، دن کو کیا، رات کو کیا، پہلے پہر کو کیا، پچھلے پہر کو کیا، ہاتھ سے کیا، زبان سے کیا، آنکھ سے کیا، کان سے کیا، جو بھی یہ کر رہے ہیں محبوب ہم ہر چیز کا ان سے سوال کریں گے۔ یہ بھی آیت ہے قرآن مجید کی، وہ بھی آیت ہے قرآن مجید کی، اور پھر مزید
23वें पारे में है साफात में, वाकिफूहुम इन्नहुम मस्ऊलून, फरिश्तों जरा इनको ठहराओ यहां पर, इनसे पूछा जाएगा। इन्नहुम मस्ऊलून, इन्हें अभी जल्दी ना ले जाओ, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मैंने इनको पैदा किया था, इन्होंने कितने मेरे हकूक पूरे किए हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं। मस्ऊलून, ये सवाल किए जाएंगे, इनसे सवाल होगा, इनके सवाल के बगैर नहीं छोड़ा जाएगा। अब ये आयत तो इतनी ताकीद के साथ सवाल को लाजिम करार दे रही है कि सवाल जरूर होगा। लनसअलन्नहुम, अल्लाह ताला ने कसम ही पहले उठाई, महबूब तेरे रब की कसम, हम जरूर इनसे सवाल करेंगे। जो तुझे तंग करते हैं, जो तुम्हें पत्थर मारते हैं, तुम्हारी राहों में कांटे बखेरते हैं, तुम्हारी तौहीन करते हैं, मेरा हुक्म नहीं मानते, इन गाफिलों से, इन फासिकों फाजिरों से, इन काफिरों मुनाफिकों से हम जरूर सवाल करेंगे। सबसे सवाल होगा, मोमिन से होगा, काफिर से होगा। हम मा कानू यामलून, जो भी ये करते रहे हैं, बंदा इंसान जो भी करता है, हर चीज का इससे सवाल होगा। अब कुरान मजीद वो भी वाज़े नजर आ रहा है, ला युस्अलु, ला नफी के लिए है, ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसु वला जान, ना इंसान से सवाल होगा ना जान से सवाल होगा। तो अब मतलब क्या है? मतलब तर्जुमा यही है जो मैं कर रहा हूं। कोई तर्जुमा आप पढ़ें, लेकिन अगर कोई शख्स यहां से फिक्री वारदात करना चाहता है, वो लोगों को बेअमल बनाने के लिए, दीन से दूर करने के लिए यहां से इस्तिदलाल कर सकता है। लेकिन हकीकी मकसद इन आयात का क्या है? क्योंकि कुरान मजीद तो कुरान है ही इसलिए कि इसमें कोई इख्तिलाफ नहीं है। अलहम्द से लेकर वन्नास तक ये सारा एक ही उसलूब पर है, कहीं भी इसकी आयात आपस में अपोजिट नहीं है, इसके मजमून नहीं टकराते। तो फिर अब वाज़े तौर पर ये एक सादा इंसान को तो इतना बड़ा फर्क नजर आएगा, तो ये फर्क दूर कैसे हो सकता है? ये फर्क तब दूर हो सकता है जब इंसान को तर्जुमा कुरान मजीद के साथ अल्लाह की बारगाह से दी हुई हिदायत भी हासिल हो। वो कुरान मजीद बुरहान रशीद को सिर्फ अल्फाज के तर्जुमे पर इक्तिफा करने वाले लोगों की इक्तिदा में ना जाए, बल्कि जो कुरान मजीद के मफहूम पर पहरा देने वाले हैं उनकी बात को भी सुने। यकीनन क़यामत के दिन सवाल होगा और सवाल नहीं होगा, दोनों बातें सच्ची हैं। ये जो फरमाया गया कि ला युस्अलु, सवाल नहीं होगा, तो सवाल की दो किस्में हैं। एक सवाल वो होता है जो पूछने वाला, सवाल करने वाला जिससे सवाल कर रहा है उससे बतौर इल्म सवाल करता है, क्या तूने पानी पिया है? इसको पता नहीं खुद कि उसने पिया है या नहीं पिया, तो ये उससे पूछता है, फिर इसको इल्म आता है। बल्कि कायनात चूंकि खुद जानता है कि हर एक ने क्या कुछ किया है, फरमाया मुझे तुमसे पूछ कर जानने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन जिन्नो इंसान से पूछा नहीं जाएगा कि तुमने क्या कुछ किया था, मुझे खुद ही सब कुछ मालूम है। ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसु वला जान, तुम्हें ये ना मुगालता रहे कि चूंकि हमने ही बताना, नहीं बताएंगे तो उसको पता कैसे चलेगा, हम बताएंगे ही नहीं तो फिर सामने बात किस तरह आएगी? अल्लाह ताला ने फरमाया इस मुगालते में ना रहना, मुझे तुमसे पूछने की जरूरत ही नहीं है। ला युस्अलु अन ज़ंबिही इंसु वला जान, जिन्नो इंस से सवाल नहीं किया जाएगा। ऐसा सवाल कि जिससे मकसद उनसे पूछ के इल्म हासिल करने वाला हो, कि अल्लाह ताला को पता चले कि फलां बंदे ने कितनी नाफरमानी की, फलां ने कितनी की, फलां ने कितनी की, पर मैं ऐसे पूछ के मुझे सवाल की जरूरत ही नहीं है। इस तरह का सवाल तुमसे नहीं किया जाएगा। गलती में ना रहना कि तुम कहो कि हम बताएंगे तो पता चलेगा, मुझे सब कुछ पहले ही मालूम है। अब ये जो सवाल नहीं होगा वो ये है। और दूसरा सवाल, फवरब्बिका लनसअलन्नहुम, महबूब हम इनसे सवाल करेंगे। इसका मतलब क्या है? पता अंदाज, महबूब ये जो तुम्हारी दुश्मनी कर रहे हैं हम इनसे पूछ लेंगे, हम जरूर इनसे पूछेंगे। ये अबू जहल, लुतबा, शैबा, अब्दुल्ला बिन उबई बिन सलूल और ये तुम्हारे मुनकर जो तुम्हें तकलीफ देते हैं, फवरब्बिका, महबूब मुझे तेरे रब की कसम, लनसअलन्नहुम, हम इनको नहीं छोड़ेंगे, हम इनसे पूछेंगे। इस सवाल से मुराद तौबीख वाला सवाल है, जो डांटने के अंदाज में होता है, झिड़कने के अंदाज में। वो जो झिड़क रहा है पहले जानता किसने ये गुनाह किया है, सवाल जानने के लिए नहीं कर रहा, झिड़कने के लिए कर रहा, तूने ये किया है। तो ये अंदाज जो है ये पहले जानता है किसने ये किया है,
لیکن یہ سوال ڈانٹنے کے لیے، جھڑکی دینے کے لیے، ان کو پانی کرنے کے لیے، ان کو شرم دلانے کے لیے، ان پر عذاب وارد کرنے کے لیے یہ سوال کیا جائے گا۔ حشر میں سوال ہوگا بھی، سوال نہیں بھی ہوگا وہ یہ ڈانٹنے کے لیے، اور نہیں ہوگا علم کے حصول کے لیے۔ اب دونوں طرح کی آیات ہیں، اور بظاہر کتنا ان میں آپ فرق محسوس کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں کوئی فرق نہیں ہے، اس واسطے کہ ہم نے مفہوم نہیں چھوڑا قرآن کا، جو قرآن مجید کا خلاصہ ہے کہ سوال ہوگا انسان سے، جو قرآن مجید کا اصل آنے کا مقصد ہے، وہ چونکہ ہم نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے یہ بات دیکھی ہے تو ہمارے سامنے روشنی ہو گئی ہے کہ وہ جو فرمایا گیا کہ سوال نہیں کریں گے اس کا یہ مقصد ہے، اور جو فرمایا گیا کہ سوال ضرور کریں گے اس کا یہ مقصد ہے۔ کتنا آدمی پریشان ہوتا ہے، مجھے بڑا تعجب آتا ہے جب کوئی شخص کہتا ہے کہ میں نے فلاں درس سنا اور وہ تو قرآن مجید سے یہ ثابت کر رہے تھے۔ قرآن مجید سے کیا کچھ نہیں ثابت کیا جا سکتا؟ اگر کسی کی سوچ بدل چکی ہو اور کسی کا ضمیر بگڑ چکا ہو، کسی کی قسمت میں اندھیرا لکھا جا چکا ہو، کسی قرآن مجید سے اس کو اپنے اندھیرے بھی مل سکتے ہیں۔ اب دیکھو یہ شخص جو کہ کسی طرح کا اگر ایجنٹ بن جائے آج این جی اوز کا اور انسان کے حقوق کے نام پر وہ لوگوں کو بالکل بے خوف کرنا چاہے تو اسی آیت سے استدلال کر کے وہ بڑے بڑے پوسٹر چھپوا سکتا ہے، لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان، انسان کا تو کوئی حساب نہیں ہوگا، لہذا لوگوں جو چاہو کھاؤ پیو، کوئی بھی ڈرو نہیں، اس واسطے تم سے تو پوچھا ہی نہیں جائے۔ پھر دیکھیے قرآن مجید برہان رشید میں اللہ تبارک و تعالی نے 16ویں پارے میں فرمایا، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم قیامت کے دن ان کو وزن ہی نہیں بنائیں گے، یعنی ان کی عمل نہیں تولیں گے، ہم ان کے عمل نہیں تولیں گے۔ یہ ہے، اب یہ بھی اسی سلسلے کی ایک دلیل ہو سکتی ہے۔ کوئی شخص یہ کہے کہ وزن تو ہوگا ہی نہیں، فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، ہم ان کے اعمال تولیں گے ہی نہیں، ترازو نہیں ہوگا، اعمال نہیں تولے جائیں گے، پھر فیصلہ ہی نہیں ہوگا تو پھر موج ہو جائے گی، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اب یہ ہے وزن نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسرے مقام پر 8ویں پارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والوزن یومئذ الحق، اس دن وزن حق ہے، وزن ضرور ہوگا۔ فمن ثقلت موازینہ فاولئک هم المفلحون، جن کے پلڑے بھاری ہوں گے وہ جنتی بن جائیں گے، جن کے ہلکے ہوں گے وہ جہنمی ہو جائیں گے۔ وزن ضرور ہوگا۔ اب ادھر یہ ہے کہ ہم ان کے لیے ترازو ہی نہیں رکھیں گے، ادھر یہ ہے وزن ضرور ہوگا۔ اب پہلی آیت سے شخص ایک واردات کرنا چاہتا ہے کہ وزن سے بے خوف کرنا چاہتا ہے لوگوں کو، تو ہم اس کی اس واردات کو پکڑنے کے لیے احادیث تو اپنے مقام پر رہ گئیں، بزرگان دین کے اقوال، صحابہ کے آثار تو اپنے مقام پر رہ گئے، خود قرآن مجید سے ہی ہم ایسے متعدد ایسے شواہد پیش کر سکتے ہیں کہ اس آیت کے ترجمہ میں جو کچھ تم سمجھ رہے ہو یہ مراد نہیں ہے، مراد کچھ اور ہے۔ ترجمہ تو یہی ہے مگر یہ حقیقت نہیں ہے، ترجمہ تو یہ ہے مگر یہ قرآن مجید کی مرضی نہیں ہے، ترجمہ تو یہ ہے مگر یہ قرآن مجید کا مفہوم نہیں ہے، مطلب نہیں ہے۔ قرآن مجید سمجھانا کچھ اور چاہتا ہے، کیونکہ دوسرے مقام پر فرما دیا گیا وزن اس دن حق ہے، سب کا، کافروں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، مومنوں کے اعمال کا بھی وزن ہوگا، وزن حق ہے۔ تو ادھر کیوں فرما دیا کہ اس دن ہم ان کے لیے میزان ہی نہیں رکھیں گے؟ فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، ہم ان کے اعمال کا کوئی وزن نہیں بنائیں گے۔ محترم سامعین، اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ جو صحیح مفہوم ہے وہ یہ ہے، خالق کائنات نے فرمایا محبوب جن لوگوں نے کفر کیا، اگرچہ وہ صدقہ کریں، اگرچہ وہ خیرات کریں، اگرچہ وہ کعبے کی خدمت کریں، اگرچہ وہ حاجیوں کو پانی پلائیں، محبوب یہ سارے عمل ہمارے نزدیک ان کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، یہ نہیں کہ تولے نہیں جائیں گے، فرمایا تولے جائیں گے مگر ان کا وزن ہی نہیں نکلے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، حضرت ابو سعید خدری کہتے ہیں کہ کچھ لوگ قیامت کے دن آئیں گے اور ان کے اتنے عمل اپنے سمجھیں گے کہ وہ مکہ شریف کے پہاڑوں سے زیادہ بھی ان کا وزن ان کے خیال میں ہوگا، لیکن جب پلڑے میں رکھے جائیں گے تو ایک تنکے جتنا وزن بھی نہیں نکلے گا۔ تو وزن کرنے کی نفی نہیں، حساب کرنے کی نفی نہیں، وزن بھی ہوگا، حساب بھی ہوگا۔ لا نقیم لہم یوم القیامت وزنا کا مطلب یہ ہے محبوب ان کے اعمال کا میرے نزدیک کوئی قدر و قیمت نہیں ہے،
इनका मेरे नजदीक कोई वजन नहीं है, इनकी कोई हैसियत नहीं है, इनका कोई मकान नहीं है, इनका कोई मर्तबा नहीं है। वजन जरूर होगा, मगर ये जो कहा गया कि वजन नहीं है उनका, मतलब ये है कि उनके आमाल की कोई हकीकत नहीं है। क्योंकि वो काफिर हो गए हैं, लिहाजा सारे के सारे आमाल रायगा और जाया चले गए। अब इन मिसालों के बाद मिसालें बहुत सी मजीद दी जा सकती हैं। मैं इसको अब वाइंड अप करते हुए इसकी तलखीस आपके सामने रखना चाहता हूं। कैसा जुल्म हुआ, ये महज मैं अफसानवी तरज में नहीं, कुरान मजीद का अंदाज आपको समझा रहा हूं। और अगर आप तारीख में जाकर पीछे देखें तो हर जगह से किसी न किसी ने ठोकर खाई है और इन बातों को लेके वो आगे चला है। चलो उधर जाने की जरूरत नहीं, आपके मुआशरे में बहुत से लोग मौजूद हैं जो ऐसे ही कुरान मजीद की आयात पढ़ते हैं, तर्जमा भी सही करते हैं, मगर ठोकर खा गए हैं और मफहूम गलत समझ बैठे हैं। रबीउल अव्वल शरीफ का महीना होता है, मुस्लिम उम्मा मिलाद शरीफ मना रही होती है, खुशियां होती हैं, वजद व सरूर होता है और हर तरफ अहले ईमान पर बहार आई हुई होती है। ऐसे में कुछ हैंड बिल तकसीम होते हैं कि खुशी ना करो। क्यों? अल्लाह ताला ने फरमाया लिकई ला तअसौ अला मा फातकुम वला तफरहू बिमा आताकुम। ला तफरहू, अल्लाह ताला ने फरमाया खुशी ना करो। ला तफरहू उसका हुक्म है, खुशी ना करो, खुशी का इजहार ना करो। उसने ये हुक्म फरमाया है, लिहाजा जब उसका ये हुक्म है तो तुम खुशी का इजहार क्यों करते हो? उसने फरमाया ला तफरहू, नहीं फरमा दी है कि अगर तुम्हें कुछ मिलता है, कोई नेमत आती है तो इस पर खुशी का इजहार ना करो। तुम इतना खुशी का इजहार करते हो, घर भी सजाते हो, बाजार भी सजाते हो, महफिलें भी मनाते हो और इतना खुशी और वजद व सरूर का इजहार करते हो, जबकि कुरान मजीद तो कह रहा है ला तफरहू, खुशी का इजहार ना करो। 27वां पारा है, ला तफरहू, खुशी का इजहार ना करो। अब ये लफ्ज जो है इनका तर्जुमा ये है, मगर इनसे मतलब ये लेना कि सरकार की विलादत की खुशी ना की जाए, ये मतलब लेना जुर्म है। ये है मफहूम कुरान को बदलने की वारदात। ला तफरहू अल्लाह ने किसी और बारे में फरमाया था, उसको पकड़ के ला के मिलाद शरीफ की खुशी पर फिट कर देना, ये मफहूम कुरान की वारदात है। उसका रुख बदल दिया गया है, रुख और तरफ था नहीं का, उसको फेर के सरकार की जात की तरफ कर देना, ये वारदात है। अब देखो किस तरह इस वारदात की चोरी पकड़ी जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने यह बताना चाहा कि लोगों, जो तुम पर कोई तकलीफ पहुंचती है उस पर भी इतना कोई अफसोस ना करो, और जो तुम्हें खुशी आती है उस पर भी खुशी का इजहार ना करो। सब अल्लाह की तरफ से आ रहा है। यह खबर अल्लाह फरमाता मैंने क्यों दी, लिकई ला तअसौ, ताकि तुम अफसोस ना करो, अला मा फातकुम, उस चीज पर जो तुम्हें नहीं मिल सकी, वला तफरहू, और उस पर तुम खुशी का इजहार ना करो जो तुम्हें मिल चुकी है। कौन सी खुशी? वो खुशी जो तकब्बुर के तौर पर की जाती है, वो खुशी जो तकब्बुर के तौर पर की जाती है। इससे वो खुशी मुराद नहीं जो शुक्र के अंदाज में की जाती है। अल्लाह ने उस खुशी से मना फरमा दिया जो किसी को बेटा मिले तो शराब की दावतें करना शुरू कर दे, किसी को माल मिले तो शराब के जायके उड़ाना शुरू कर दे। अल्लाह ने फरमाया तकब्बुर न करो, खुशी अगर करनी है कुल बिफज़लिल्लाहि व बिरहमतिही फबिज़ालिका फलयफ़रहू, मेरा फजल है तो दोनों आयत है। मैंने अब जो पढ़ी 11वें पारे की आयत है, उधर था ला तफरहू, खुशी ना करो, इधर है फलयफ़रहू, अमर है कि खुशी ये किया करें। अब दोनों चीजें आ गई, खुशी करो ना करो। आम इंसान तो पजल हो जाएगा कि वाकई में एक चीज हो सकती है जायज, या खुशी करना जायज है या ना करना जायज है। कुरान मजीद दोनों को फरमाता है खुशी ना करो और फिर कहता है खुशी करो। अब यह जुल्म होगा कि अगर कोई आपको सिर्फ वो आयत सुना के मिलाद शरीफ की खुशी से रोकना चाहे तो उसने बहुत बड़ी ज्यादती की कुरान मजीद के साथ, इस वास्ते के कुरान मजीद का उसलूब ये है, खुशी की दो किस्में हैं। एक वो खुशी है जो तकब्बुर में की जाती है और एक वो खुशी है जो शुक्र के अंदाज में की जाती है। फल यफरहू में जो खुशी मनाने का हुक्म है, ये वो खुशी है जो आजिज़ी और तकब्बुर से की जाती है। खुदा तेरा शुक्र है कि तूने अपने महबूब हमें अता फरमा दी है। लिहाजा मिलाद शरीफ की खुशी
یہ لا तफरहू का हिस्सा नहीं है, ये फल यफरहू का हिस्सा है। कुरान मजीद इसका तकाजा कर रहा है। जिस तरह पिछली आयात तुमने देख ली, हिसाब होगा, सवाल होगा, सब कुछ होगा। अगरचे मुकाबले में दूसरी आयात भी पेश की जा रही थी, लेकिन उनका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसे ही मिलाद शरीफ की खुशी कुरान मजीद को मतलूब है, और जो मुकाबले में आयत पढ़ी जा रही थी वो ऐसी नहीं थी, उसका ताल्लुक और बात से था। खुशी तकब्बुर वाली अल्लाह को पसंद नहीं है, बल्कि खुशी करो अल्लाह की शुक्र में, शुक्र के अंदाज में सहाबा ने खुशी की थी। मुस्लिम शरीफ में है, वो मस्जिद नबवी शरीफ में बैठे हुए तज़किरा कर रहे थे सरकार की आमद का। सरकार बाहर निकले तो फरमा मेरे सहाबा क्या कर रहे हो? तो कहने लगे नदउल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिदीनिना व मन्ना अलैना बिका। महबूब हम ये कह रहे हैं फजल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? ये इस हदीस शरीफ का तर्जुमा है, सही मुस्लिम के अंदर मौजूद है। जब उन्होंने इस खुशी का इजहार किया तो सरकार ने फरमाया मेरे सहाबा कसम उठाओ। जब सहाबा ने कसम उठाई तो फरमाया लम अस्तहलिफकुम तुहमतन, मैंने तोहमत के लिए शक की बुनियाद पर तुमसे कसम नहीं ली। असल में जानी जिब्रीलो फअखबरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइकता, अभी जिब्रील मुझे बता के गए हैं ए ज़मीन पे बैठकर मेरी खुशी मनाने वालों, अर्श अजीम पे खुदा तुम पे फख्र कर रहा है। अब ला तफरहू या ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फारिहीन, ये कोई आयात पढ़े और मकसद ये हासिल करना चाहे, कितनी बदनसीबी और बदबख्ती है उसकी। अगर उसको दूसरी आयत का पता नहीं तो फिर कम अज कम मुताला तो कर ले, और अगर पता होने के बावजूद भी वो उसकी तरफ मुतवज्जह नहीं होता और गलत मतलब लोगों को समझाता है, तो इससे बड़ी दुश्मनी अल्लाह के महबूब के साथ और क्या हो सकती है कि वो कुरान मजीद जो उनकी खुशी का हर लफ्ज में इज़हार करता है, उनकी आमद की खुशी उसी कुरान को पढ़कर रोकी जाए तो ये मफहूम कुरान पर वारदात हो जाएगी, जिससे ना कुरान राजी होगा ना साहिब कुरान राजी होंगे। फिर देखिए, ये कल की बात है कि मेरे पास एक मौलवी साहब डेल्टा रोड से आए, तो उन्होंने मुझे कहा कि मैं तो बड़ा परेशान हूं कि मुझसे बार बार लोगों ने मुझे आयत आकर दिखाई है और मैंने पढ़ी है, तर्जुमा तो यही है, तो मैं कोई जवाब नहीं दे सका, और मगर दिल नहीं मानता कि जो कुछ वो कहते हैं कि वो सही हो। उन्होंने कहा, उन्होंने मुझे आयत दिखाई है इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता वलाकिन्नल्लाह यहदी मन यशा। महबूब आप जिसे चाहें आप उसको हिदायत नहीं दे सकते, अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत अता फरमाता है। लिहाजा वो कहने लगे कि मुझसे वो बार बार कहते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उनका कोई इख्तियार नहीं था, वो तो किसी को हिदायत नहीं दे सकते थे, वो तो किसी को सीधा रास्ता बता नहीं सकते थे, वो हिदायत नहीं दे सकते थे, ये बार बार मुझे वो कहते हैं। तो मैंने कहा कितने अफसोस की बात है। अब ये मफहूम कुरान का मौजू मैंने इस वास्ते मुंतखब किया कि कुरान मजीद बुरहान रशीद को माज़अल्लाह आला कार बनाकर ये लोग गलत तबलीग कर रहे हैं। कुरान मजीद की आयात सबको सामने रखने से फिर मफहूम का पता चलेगा। जैसे मैंने अमसाल की सूरत में आपके सामने ये बात रख दी है, वही अंदाज हर जगह अपना आ जाएगा, तो फिर पता चलेगा कि हकीकत में कुरान कहना क्या चाहता है। इन्नका ला तहदी मन अहबब्ता, आप जिसे चाहें उसे हिदायत नहीं दे सकते, लेकिन अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। इस आयत के एक हरफ का भी इनकार नहीं हो सकता और इस तर्जमे का भी इनकार नहीं हो सकता। ये ठीक है, मगर इससे ये मुराद लेना कि वो तो उनको कोई इख्तियार नहीं था, वो तो कुछ कर नहीं सकते थे, वो तो हिदायत नहीं दे सकते थे, माज़अल्लाह ये उसलूब निकाल के लोगों के सामने पेश करना ये बहुत बड़ा जुर्म है। क्यों? इस वास्ते कि अगर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिदायत लोगों को नहीं देनी थी तो क्या करने दुनिया में आए थे? उनको भेजने का मकसद क्या था? सरकार को भेजने का मकसद ही यह था कि लोगों को बुतों से हटाकर अल्लाह की तरफ ले जाओ, और इसी को तो हिदायत कहते हैं। जो कुफर में डूबे हुए हैं, इनके कुफर को तोड़कर कुफर के ताले तोड़ो और इनके दिलों में अल्लाह की तौहीद के बीज बो दो। सरकार तो हिदायत देने आए थे और यह कह दिया जाए कि वो हिदायत दे ही नहीं सकते, तो फिर तो सारे का सारा मकसद ही फौत हो जाएगा। मोहतरम सामीन, चूंकि मौजू मुकम्मल करना चाहता हूं, अब इसमें देखिए ये आयत पढ़ी जा रही है, आयत सही है, तर्जमा सही है, मगर मफहूम गलत है। मफहूम क्यों गलत है?
اس واسطے کہ کیا اس شخص نے جو یہ آیت پڑھتا ہے اس کو 25ویں پارے کی یہ آیت نظر نہیں آئی؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، بے شک میرے محبوب آپ سیدھے رستے کی ہدایت کرتے ہیں۔ اِنَّا بھی ہے، لام تاکید کا بھی ہے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، یقیناً آپ ہدایت کرتے ہیں۔ فرمایا اِنَّمَا أَنْتَ مُنذِرٌ وَلِكُلِّ قَوْمٍ عَادٍ، ہم نے آپ کو منذر بنایا ہے اور ہر قوم کا ہادی بنایا ہے۔ دیکھو ایک بچہ بھی سرکار کو ہادی سمجھتا ہے، لیکن آج یہ قرآن مجید کی آڑ میں کتنا بڑا جرم کیا جا رہا ہے کہ یہ کہنا کہ سرکار کو ہدایت ہی کسی کو نہیں دے سکتے تھے، وہ ہادی نہیں تھے۔ ہدایت نہ دینا کا مطلب یہ ہے نا کہ ہادی نہیں تھے، حالانکہ آپ کو ہادی بنا کر بھیجا گیا، اور قرآن کہتا اِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، میرے محبوب آپ لوگوں کو سیدھے رستے کی طرف لے جانے والے۔ اب دونوں آیات سامنے ہیں، ان کا اب مفہوم کیا بنے گا؟ مفہوم یہ بنے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا ہے کہ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ أَحْبَبْتَ، اس کا مطلب یہ تھا کہ میرے محبوب آپ ہدایت کے خالق نہیں ہیں، آپ ہدایت کے خالق نہیں ہیں کہ اپنے پاس سے ہدایت کو پیدا کر لیں۔ ہدایت کا خالق میں ہوں، قاسم تو ہو، پیدا میری کرتا ہے اور تقسیم آپ فرمانے والے ہیں۔ اب دونوں آیات صحیح ہیں۔ اِنَّكَ لَا تَهْدِي مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی طرف سے پیدا کر کے کسی کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي، اور آپ ضرور ہدایت دیتے ہیں، جو میں نے پیدا کیا ہے آپ اس کو تقسیم فرماتے ہیں۔ کتنا واضح مطلب ہے اور کتنا اس میں ہدایت موجود ہے، اور قرآن مجید کی ساری آیات کا اس کے ساتھ اتفاق ہے۔ اگر صرف یہ کہا جائے اِنَّكَ لَا تَهْدِي، آپ ہدایت ہی نہیں دے سکتے، آپ کسی کی رہنمائی نہیں کر سکتے، تو پھر آپ دنیا میں تشریف کیوں لائے تھے؟ آپ تو اتنی ہدایت والے تھے۔ چمکتا چہرہ حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تو دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ حضرت ابو رافع کہتے ہیں مجھے قریش نے بھیجا تھا، میں پیغام دینے سرکار کو آیا تھا، میں نے جب آپ کو دیکھا لما رأیتہ القیا فی قلبی الاسلام، آپ کی تقریر سننا تو درکنار، میں نے صرف دیکھا تو دل میں اسلام داخل ہو گیا۔ یہ اتنی بڑی ہدایت ہے سرکار کی، لہذا اس آیت کا مطلب یہ ہے آپ ہدایت کے خالق نہیں ہیں، ہدایت میری مخلوق ہے، میں پیدا کرتا ہوں، آپ قاسم ہیں، آپ تقسیم کرنے والے ہیں۔ اللہ کے اذن پر جو بھی جس کو بھی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اس کی رضا کے مطابق ہر اس شخص کو آپ ہدایت عطا فرما دیتے ہیں۔ اب دیکھیے قرآن مجید برہان رشید کی ایک اور آیت ایک صاحب نے اگلے دن پیش کی، اور روزانہ وہ پیش کرتے ہیں۔ یہ ان کا حصہ ہے کہ انہیں ایسی آیات کی تلاش ہے کہ جن سے ان کو کوئی ذرا بھر گنجائش مل سکے، اور یہ ہماری خدمت ہے کہ ہم ان کی اس گنجائش کو ختم کرنے کے لیے تیار ہیں کہ پورے کا پورا قرآن مجید سرکار کی تعریف تو کرتا ہے، سرکار کے عیب میں نہیں جاننے والا، سرکار کی تعریف اس میں موجود ہے۔ آیت بڑے زوردار انداز میں ان کے مناظر اور ان کے لوگ انہوں نے ان کو یاد کروا دی ہے، پیش کر دیتے ہیں۔ قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، میرے محبوب آپ لوگوں سے فرما دیں کہ میں اپنے نفس کے لیے، اپنی ذات کے لیے کسی نفع نقصان کا مالک نہیں ہوں مگر جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو بہت سا خیر مال اکٹھا کر لیتا۔ لہذا خوش ہے وہ یہ آیت پڑھ کے کہ ان کو تو کوئی اختیار نہیں، کسی چیز کے مالک نہیں، کچھ کر نہیں سکتے، ان کا تو کوئی ایسا اختیار ہی نہیں ہے، وہ غیب نہیں جانتے۔ یہ آیت پیش کر کے اپنی طرف سے وہ نقطہ عروج پر پہنچ گئے ہیں، اور گمراہی کا پھندا انہوں نے بالکل تیار کر لیا ہے۔ ہر شخص کو پکڑتے ہیں، آیت سناتے ہیں، انہیں یہ پتا نہیں اس قرآن مجید کی آیات کو تو شرابیوں نے شراب کے لیے بھی پڑھا، اس آیت کو تو جہنمیوں نے جہنم سے بچنے کے لیے کہ جہنم کا حساب نہیں ہوگا وہ پڑھتے ہیں۔ آیت قرآن مجید کی اسے ہدایت دیتی ہے جس کی آنکھوں میں قرآن والے کی محبت موجود ہوتی ہے۔ قل لا املک، محبوب ان کو فرما دو میں مالک نہیں ہوں اپنے نفس کے لیے کسی نفع کا اور کسی نقصان کا۔ آگے توجہ ہی نہیں کرتے،
الا ماشاء اللہ، مگر وہ جو اللہ چاہے۔ چونکہ سرکار اس حد تک عاجز تھے، اپنی ہر بات کو اللہ کی طرف منسوب فرماتے تھے۔ لوگوں سے کہہ دیا، لوگوں میں اپنے نفس نقصان کا مالک نہیں ہوں، ہاں اس کا مالک ہوں جو میرا خدا چاہتا ہے۔ مطلقاً ملک کی نفی نہیں کی، الا ماشاء اللہ باقاعدہ موجود ہے، مگر وہ جو میرا خدا چاہے میں اس کا مالک ہوں، میں اس کا مختار ہوں، جو میرا خدا چاہے میں اس کا مالک ہوں۔ یہ بدبخت یہی آیت پڑھ کے بتوں کے ساتھ ملانے کی معاذ اللہ کوشش کر رہے تھے۔ میں چاہے سے کہتا ہوں پورے قرآن مجید میں جہاں بتوں کے نفع و نقصان کی نفی کی گئی ہے وہاں الا ماشاء اللہ کے لفظ موجود نہیں ہے، اور سرکار وہ ہے جنہوں نے نفی کر کے الا ماشاء اللہ میں ثبوت فرما دیا ہے۔ اللہ کے بعد والے لفظ اگر نہیں پڑھیں گے تو پھر لا الہ میں تو صرف الہ کی نفی ہے، اس بات تو اللہ سے ہوگا۔ اللہ کے اندر اتنا بڑا اس بات ہے کہ جس اس بات کے قریب پھر کوئی نفی نہیں جا سکتی۔ ایسے ہی سرکار نے لا ملکوں میں ہر ملک کی نفی فرما دی، مگر اللہ ماشاء اللہ میں جس ملک کا ثبوت فرمایا وہ ایسا ملک ہے، میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہے مالک کے حبیب، محبوب و محب میں نہیں میرا تیرا۔ جو شخص یہ آیت پڑھتا ہے اگر اس میں تھوڑی سی بھی غیرت ایمانی ہو تو کاش اپنے ضمیر سے پوچھ لے، اس بندے سے پوچھا جائے کیا تو نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا؟ وہ کہے گا پڑھ سکتا ہوں۔ تو کیا نماز اس کے خیال کے مطابق، ہمارے کے خیال کے مطابق تو کوئی اس کو فائدہ نہیں دے رہی، اس کے خیال کے مطابق کیا اس کی نماز اس کو فائدہ دے گی یا نہیں دے گی؟ وہ کہے گا دے گی۔ تو کیا تو نے معاذ اللہ نبی کو اپنے سے بھی ادنا سمجھ لیا؟ تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکے اور نبی نہ پہنچا سکے، یہی مطلب ہے نا لا املک لنفسی نفعا، میں اپنے نفس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ یہ اس انداز میں پیش کر رہے ہیں کہ سرکار معاذ اللہ طاغوت اور بت کی طرح ہے، کوئی فائدہ نہیں اپنے آپ کو پہنچا سکتے۔ ارے بدتمیز، تو اپنے آپ کو فائدہ پہنچا سکتا ہے تو وہ رسولوں کے امام فائدہ کیوں نہیں پہنچا سکتے؟ کبھی سوچا ہی نہیں انہوں نے کہ کتنی بڑی ہم جسارت کر رہے ہیں، کس انداز میں۔ اس آیت کا مقصد یہ ہے، سرکار فرماتے ہیں میں ذاتی طور پر تو تنکے کا مالک بھی نہیں ہوں، مگر جو خدا چاہے اس کا مالک ضرور ہو۔ ذاتی طور پر اتنی عاجزی ہے اور یہی حقیقت ہے، فرمایا میں کسی شے کا اپنے لیے بھی مالک نہ ہوں، میں اوروں کو جو جنتیں عطا کرتا ہوں یہ سب کچھ میرے خدا کی دی ہوئی چیزیں ہیں۔ یہ وہ بخاری شریف کی حدیث شریف ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا۔ حضرت عقبہ بن عامر کہتے ہیں خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فصلی علی اہل احد صلاۃ المیت، آپ احد کے شہیدوں کے مزارات پر تشریف لے گئے، آپ نے وہاں ایسی نماز ان پر پڑھی جیسے کہ میت پر پڑھی جاتی ہے۔ ثم انصرف الی المنبر، پھر سرکار منبر پہ بیٹھے اور منبر پر بیٹھ کر سرکار نے تقریر فرمائی۔ بخاری شریف جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 179 پر وہ سرکار کا خطاب موجود ہے، اور اس کا ہر لفظ سنی کے ہر عقیدے کو ثابت کرنے والا ہے۔ سرکار جب منبر پہ بیٹھے تو صحابی نے پہلی وضاحت اس لیے کر دی کہ کوئی بدبخت یہ نہ کہے کہ خواب کی بات تھی، کہ سرکار پڑھ کے ادھر سے احد کے شہداء سے واپس جب آئے تو منبر پر بیٹھ گئے۔ منبر پر بیٹھ کر آپ نے کیا فرمایا؟ فرمایا انی فرط لکم، میرے صحابہ، میری امت، میں تمہارا فرط ہوں۔ فرط کون ہوتا ہے؟ فرق اسے کہتے ہیں کہ سارا قافلہ پیچھے ہو اور ایک پہلے چلا جائے جو جا کر ان کے رہنے کا بندوبست کر دے۔ میں تمہارا فرق ہوں، تم قیامت تک پہنچو گے، بعد میں آؤ گے، پہلے حشر میں کھڑا ہوگا، صراط کے پاس موجود ہوگا، کوثر کے جام میرے ہاتھ میں ہوں گے، صراط مستقیم اور ترازو پر کھڑا ہوگا۔ میری امت گھبرانے کی بات نہیں، میں پہلے جا کے تمہارے لیے جنت کو آباد کر دوں گا، میں تمہارے لیے فرد ہوں۔ نفع دیا یا نہ دیا، نفع والوں کو ہوگا جو اس کا عقیدہ رکھتے ہیں۔ بخاری کی حدیث پہلا لفظ یہ ہے، فرمایا میں تمہارا فرد ہوں، پھر انا شہید علیکم، میں تمہارا گواہ بھی ہوں، شرم رکھنا، بعد میں عمل کرنا، نمازوں کو نہ چھوڑنا، میری امت میں تمہارا گواہ ہوں، تمہیں دیکھ رہا ہوں گا، میں تمہارا گواہ ہوں، میں تمہارا گواہ ہوں، تمہارا فرد بھی ہوں، تمہارا گواہ بھی ہوں، تمہارے آگے بھی ہوں، تمہارے ساتھ بھی ہوں، شہید علیکم، میں تمہارا گواہ بھی ہوں۔ فرمایا انی واللہ، خدا کی قسم، خدا کی قسم، سرکار اٹھا رہے ہیں، انی واللہ لانظر الی حوضی الان،
خدا کی قسم اس مسجد نبوی کے منبر پر بیٹھ کر میں اب بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں، اب بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ وہ نگاہ ہے جن کے بارے میں میرا یہ عقیدہ ہے کہ وہ گنبد خضرا سے ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ یہ ہم نے گھڑا تو نہیں، یہ تو سرکار کا فرمان، زمین پہ بیٹھ کر جنت کا حوض کوثر۔ فرمایا خدا کی قسم انظرو مظاہرے کا صیغہ ہے جو اصطلاح کے مطابق تجدد اور ثبات پر دعوت کرتا ہے کہ میں ہر لمحہ اس وقت بھی حوض کوثر کو دیکھ رہا ہوں۔ یہ کہنے کے بعد آپ نے کیا فرمایا؟ اگلا حصہ وہ کیا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ أُوتِيتُ مَفَاتِيحَ خَزَائِنِ الْأَرْضِ۔ توجہ ساری حدیث کی طرف رکھنی ہے۔ انی واللہ، قسم اٹھا کے سرکار فرما رہے ہیں خدا کی قسم، اوتیتُ مفاتیح خزائن الارض، زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے۔ یہ کسی دیوان کی بات نہیں، میں شعر پڑھ کے تمہیں دلیل نہیں دے رہا۔ کتاب اللہ کے بعد صحیح بخاری کا مرتبہ ہے اور اس سے حدیث تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ سرکار کے یہ اپنے لفظ ہیں اور ہم تک سند صحیح سے پہنچے ہیں، خواب کی بات نہیں، بیداری کی بات ہے۔ سرکار نے قسم اٹھا کے کہا خدا کی قسم، اوتیتُ مفاتیح خزائن الارض، خزائن خزانہ کی جمع ہے۔ فرمایا ایک دو خزانوں کی نہیں، اللہ نے زمین کے سارے خزانوں کی چابیاں مجھے عطا فرما دی ہے۔ جو جاتا ہے اس لیے نوازتے ہیں، چابیاں ان کے پاس ہیں۔ پھر فرمایا میرے صحابہ واللہ انی لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، یہ بھی ہماری حمایت سرکار نے فرما دی۔ فرمایا خدا کی قسم مجھے اپنے بعد تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خطرہ نہیں ہے۔ میری امت لا اخاف علیکم ان تشرکوا بعدی، مجھے تمہارے مشرک ہونے کا کوئی خوف نہیں ہے۔ ولکنی اخاف علیکم ان تنافسوا، فرمایا ہاں دنیا کی محبت میں چلے جانے کا خوف ہے، پیسے کی محبت آ سکتی ہے، مال کی محبت آ سکتی ہے، مگر میری امت کبھی بھی شرک تم میں نہیں آ سکتا۔ جن دلوں میں میری محبت اور میرے خدا کی محبت آ گئی ہے ان دلوں میں کبھی بھی غیر کی محبت پھر نہیں آ سکے گی۔ یہ سرکار کا فرمان ہے اور اس کا ہر لفظ جو ہے حدیث کا، اس کو دیکھو کہ سرکار کتنا فائدہ دیتے ہیں، کس قدر فائدہ دیتے ہیں۔ ارے فائدہ کیا تصور ہم کر سکتے ہیں؟ وہ لوگ جو جہنم کے گڑھے میں گرے ہوئے تھے، سرکار کو انہوں نے حالت ایمان میں دیکھا تو جنتوں کے وارث بن گئے۔ کتنا بڑا فائدہ ان کو ملا کہ سرکار نے فرمایا جس نے انہیں بھی دیکھ لیا وہ بھی جہنم میں نہیں جا سکتا۔ یہ ان کا فائدہ ہے۔ اور آیت کا دوسرا حصہ لو کنت عالم الغیب لاستکثرت من الخیر، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں بہت خیر اکٹھی کر لیتا۔ اس کے بھی بہت سے جواب ہیں، وقت کے اختصار کے پیش نظر اب میں آپ کی توجہ اس بات کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ یہ آیت جو سرکار فرما رہے تھے اگر میں غیب جانتا ہوتا، دیکھنا تو چاہیے کہ سرکار نے کس سن میں کس تاریخ میں یہ حکم فرمایا تھا، تاکہ پتا چلے کہ وہ اللہ تعالیٰ جو یہ فرماتا ہے کہ ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، اللہ تمہیں غیب نہیں دیتا لیکن رسولوں کو غیب عطا فرما دیتا ہے۔ اب وہی انداز جو شروع سے میں نے تقریر میں آپ کے سامنے رکھا ہے، اب ایک آیت کو رکھ کے سامنے شرابی شراب کی طرف جا رہا تھا، ایک آیت کو سامنے رکھ کر بے عمل بے عملی کی طرف جا رہا تھا، ایک آیت کو سامنے رکھ کے لوگ امیر المومنین پر کفر کا فتویٰ لگا رہے تھے، ایک آیت کو سامنے رکھ کر لوگ میلاد کی خوشی کو روک رہے تھے، حرام قرار دے رہے تھے، اور ایسے ہی ایک آیت کو رکھ کر اس محبوب کے علم کا انکار کر رہے ہیں جن کے علم سے ایک ذرہ بھی پوشیدہ نہیں ہے۔ لو کنت عالم الغیب، بڑی رٹا دی گئی ان کو۔ کاش کے ادھر بھی توجہ ہو جاتی کہ یہ تو اس وقت حکم تھا جب تک سرکار کو غیب پر اللہ نے مطلع نہیں فرمایا تھا، اس وقت یہ تھا، اور جب مطلع فرما دیا پھر تو غیب آ گیا۔ اب اس پر کیا دلیل ہے میرے بھائیوں؟ دلیل یہ ہے کہ یہ آیت لو کنت عالم الغیب یہ نامے پارے میں ہے، سورہ اعراف میں ہے، اور سورہ اعراف مکی ہے، اور دوسری آیت ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، یہ آیت جس میں اللہ سرکار کے لیے غیب کا ثبوت کر رہا ہے
یہ مدنی صورت کی ہے، آل عمران مدنی ہے۔ اب مکی صورت میں جو کچھ آ گیا وہ تو بدتینت سامنے رکھتے ہیں، اور جس نے آ کے اس کے حکم کو ختم کر دیا اور سرکار کے علم کے جھنڈے لہرا دیے، اس آیت کو پڑھنے کی توفیق ہی نہیں مل رہی۔ قرآن مجید کا اسلوب اس بات کو ثابت کر رہا ہے۔ یہ سرکار نے اس وقت فرمایا تھا جب تک اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب کے خزانے عطا نہیں فرمائے گئے تھے، اور جب فرما دیے گئے اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ما کان اللہ لیطلعکم علی الغیب ولکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا تو وہ عقیدہ ہر صحابی کا، تابعین کا، آج تک کے مسلمانوں کا یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو غیب عطا فرمایا ہے، اور سرکار کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں۔ یہ بطور مثال میں نے آپ کے سامنے چند آیات رکھی۔ پچھلے سال کا خطبہ ہے اس میں بھی اسی طرح کا مواد اور آخر میں خلاصہ موجود ہے۔ میری یہ تقریر، میں یہ سمجھتا ہوں آپ دنیا میں کسی کے سامنے کتنا بڑا نقاد کیوں نہ ہو، اور کتنا بڑا جارے کیوں نہ ہو، اور کتنا بڑا کسی کا جھوٹا مبلغ کیوں نہ ہو، ان کو یہ پیش کر کے ان سے جواب مانگے کہ قرآن مجید کی آیات سامنے ہیں، اور ان دونوں قسم کی آیات جو ہیں ان کا سروے کرو، اور آج وقت ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ حشر کا دن آ جائے گا، پھر باقی تمہیں کوئی دفعہ نہیں پہنچے گا۔ آج وقت ہے اپنی ان بری حرکتوں سے باز آ جاؤ، اور قرآن مجید برہان رشید کے اسلوب کو مت تبدیل کرو، مفہوم کو مت بدلو، تاکہ قرآن مجید جو کتاب ہدایت ہے اس سے صحیح ہدایت سب کو حاصل ہو سکے۔ میں اسی پر الحمدللہ رب العالمین۔